ڈگڈگیاں بجانے والے، میلوں میں مانگنے والے، سارنگیاں بجا کر روٹیاں جمعرات کی گلیوں سے کٹھی کرنے والوں کی اولادیں، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی جو تقوی والا ہے۔ یہ بولیں گے، یہ زبانوں کو دراز کریں گے۔ خطیب تکڑی پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا میں تمہیں تول کے بتاتا ہوں کسی کی کیا شان ہے؟ میں ان کی چھوٹی چھوٹی تکڑیوں کو دیکھتا ہوں اور پھر محبوب خدا کی ذات کی طرف دیکھتا ہوں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہاں حاضری دی تو حضور کی چوکھٹ پر سید الملائکہ کو حاضر پایا، اور جانے جانا علیہ السلام نے جبریل پاک سے فرمایا، جبریل میرے عمر کی شان بیان کر، میرے عمر کی شان بیان کر۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا آپ کے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ اس کو خاتم الحفاظ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور دیگر محدثین نے نقل کیا۔ فیس بک کا قصہ میں آپ کو نہیں سنا رہا۔ 1000 سال کے قریب زندگی ہو اور اس پوری زندگی میں کنٹینیو علا طول مسلسل خطاب ہو، اور خطاب کا موضوع شان فاروق اعظم ہو، اور خطیب حامد سرفراز نہیں بیت المعمور کا خطیب ہو، فرمایا پھر میرے صدیق کی شان بیان کر، میرے صدیق کی شان بیان کر۔ عرض کیا، جانے جانا علیہ السلام، یہ جو عمر فاروق ہے نا، یہ آپ کے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ بتلائیے کہ جہاں سدرہ نشین حضور سے 1000 سال کی مدت مانگے کم و بیش، وہاں علم سے بے بہرا، قرآن و حدیث سے ناواقف، عقائد حقہ کی باریکیوں سے ناآشنا، تکڑی لے کر بیٹھا ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کون اونچا ہے کون نیچا ہے۔ تمہیں یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ کس نے دیا یہ اختیار؟ جن ذاتوں سے پیار کرنا چاہیے تھا۔ اور میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، وہ پاک ذاتیں ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں کو، مختلف کلچروں کو، مختلف ادیان رکھنے والے، دین دھرم رکھنے والے لوگوں کو ایک رنگ میں پرو دیا۔ بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو۔ یہ وہ حضرات ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ آپ کو 20,000 مزارات بھی مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ملیں گے۔ کہاں گئے؟ چین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز اٹھ رہی ہے، افریقہ کے جنگل و بیابانوں میں محمد رسول اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اور سندھ تک اسلام کا پیغام پہنچا اور وہ باب الاسلام قرار پایا۔ تو یہی شمع رسالت کے پروانے تھے جنہوں نے سندھیوں، ہندیوں، بلوچیوں، گوروں، کالوں، عربیوں، اجمیوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جنہوں نے امت کو اکٹھا کیا تھا، آج ان کا نام لے کر امت کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ حب اہل بیت کے عنوان پر انتشار، حب صحابہ کے عنوان پر انتشار۔ محبت تو سر نہیں اٹھانے دیتی۔ میں تو آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ محبت تو سر نہیں اٹھانے دیتی، یہاں زبانیں کھلنے لگ گئی۔ سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، سرکار فاروق اعظم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے درمیان شکنجی ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ سرکار صدیق پاک نے حضرت عمر پاک سے معذرت کی۔ یہ امت کا سب سے بڑا نرم دل اور مہربان ہے، اور وہ صاحب جلال ہے۔ نرم دلی بھی رب کو پسند ہے، اور فاروق اعظم کا جلال بھی رب کو پسند ہے۔ سوری کو قبول نہ کیا، گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو رحماء بینا، یہ جو ان کا آپس میں نرم دلی ہے۔ دیکھیں بھائی، موبائل کی بیٹری جو تھی وہ جلدی ختم ہونے لگ گئی، تو آپ یقین مانیے کہ میں توڑی والے کے پاس نہیں گیا۔ آپ سے میں نے پوچھا نہیں، کیونکہ ٹائم ضائع ہو جانا ہے۔ میں اپنا بتا رہا ہوں، میں کپڑے کی دکان پہ نہیں گیا،
میں سنار کے پاس نہیں گیا، میں موٹر مکینک کے پاس نہیں گیا، میں موبائل شاپ پر گیا کہ جہاں موبائلوں کی ریپیئرنگ کا کام کیا جاتا ہے، میں بیٹری دیکھو نا کہ جی بیٹری اپنی جو مدت ہے اس سے تجاوز کر چکی ہے، بیٹری نہیں ڈلوائیے۔ سمجھ میں آ گیا کہ چیز جب خراب ہو دکھائی وہاں جائے گی کہ جہاں خبر ہو۔ دلوں کا بنانے والا رب ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دیے، کان دیے، دل دیے، کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو۔ دل بنانے والے نے دل والوں کی خبر دی کہ ان کے دلوں میں آپس میں اناد اور بغض نہیں ہے، پیار ہی پیار ہے۔ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ سمجھ آئی یہ بات کی؟ جہاز میں بیٹھ چکے تھے، دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 گزر گئے، 20 گزر گئے، سوالات شروع ہو گئے، کیا بات ہے جہاز اڑان کیوں نہیں بھر رہا؟ تو جواب ملا کہ کوئی تکنیکی خرابی ہے۔ نہ کوئی مولوی اٹھا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ خرابی کیا ہے۔ فیصل آباد کی کپڑے کی مارکیٹ کا بڑا تاجر بیٹھا، اس نے بھی نہیں حامی بھری کہ میں پائلٹ کے پاس جا کے جو نقص ہے وہ دور کرتا ہوں، خامی دور کرتا ہوں تاکہ جہاز اڑان بھرے اور ہم جلد مدینہ شریف جائیں۔ کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اتنے سارے بیٹھے ہو، گونگے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے، سانوں کی پتہ نقص کی ہوندا ہے، ٹھیک کتوں ہونا ہے۔ یہاں پر آ کر کہا جس کا کام اسی کو ساجے۔ دل بنانے والا کہتا ہے اے جڑے میرے محبوب دے نال والے نے نا، یہ آپس میں بڑے نرم دل اور مہربان ہیں۔ اب توڑی والے نے کہا کہ مجھے 1500 سال بعد خبر ملی ہے کہ دل ٹھیک نہیں تھے۔ عقل کہاں گئی؟ اور میرا امام تو منقبت غوثیہ میں یوں عرض گزار ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مجھے یاد ہے میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا تھا، گزارش یہ کر رہا تھا، شکنجی ہو گئی، انہوں نے معذرت کری، انہوں نے قبول نہ کی۔ جب وہ گھر چلے گئے تو پھر دل میں وہ جو ایمان ہے، اس ایمان نے سرکار عمر پاک کو کہا صدیق اکبر نے معذرت کی تھی اور تم نے قبول نہ کی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کر ان سے معافی مانگوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کاشانہ صدیقی پر پہنچے تو پتہ چلا کہ صدیق باغ ہیڈ آفس چلے گئے۔ اور جب یہ خبر ملی کہ ہیڈ آفس گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں وہ ہمت نہ رہی۔ صدیق باغ حاضر درگاہ ہوئے، حضور ساڈی اینج گل ہوئی ہے تو میں عمر پاک تو معذرت بھی کیتی ہے تو انہاں میری معذرت قبول نہیں کی تھی۔ سرکار سنتے ہی جلال میں آ گئے، فرما ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، بیٹھ جاؤ۔ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے۔ ابو بکر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اتنے میں حضرت عمر پاک آ گئے اور جب رخ جانا پر جلال کے آثار دیکھے، رگ ہاشمیت کو ابھرا ہوا دیکھا، تو اتنی طاقت والا عمر کہ جس کے سائے سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور جس میں وہ طاقت موجود تھی، اگرچہ ظہور بعد میں ہوا کہ دریائے نیل کو خط لکھے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، پشت زمین پہ درہ مارے، وہ کانپنے کی پھر ہمت نہیں کرتی۔ پر اللہ رے جلال مصطفیٰ کہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ حضور کا جلال سہ سکے، تو گھٹنے نیچے کر کے پنڈلیوں اور رانوں کے نچلے حصے میں فاصلہ اور کمر سیدھی، سر جھکا ہوا، پوچھن دی بھی جا نہیں کہ حضور ناراض کیوں ہو گئے، پوچھ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں ہے اس مرکز اہل سنت میں آنے والوں، یہ وہ مرکز اہل سنت ہے کہ ممبر کی زینت بنی ہوئی شخصیت نے پورے پاکستان میں نہیں، الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہمیشہ اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا۔
ہم ان کے قفش بردار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے برابر بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، لیکن بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دل والے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے ان کو بڑے دل والا پایا، ہمیشہ پایا۔ تو مرکز اہل سنت میں بیٹھنے والوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا اگلا، میں کبھی بھی اتنی اس پہ بریک نہ لگاتا، لیکن میں صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جامعہ امینیہ گلشن سے یہ ایک پھول ہے جسے من کے گلدستے میں سجا لیجئے گا اور دل پہ نقش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سرکار نے حضرت عمر پاک کو دیکھا اور عمر پاک کو دیکھ کے فرمایا، تسی میری وجہ تو ابو بکر نو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، میری وجہ سے، میری وجہ سے تم ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ ہے، ایک جگہ فرمایا میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے کیوں دکھ دیتے ہو؟ یہ تفرقے کی بات نہیں ہے، محبوب کے دل کو دکھانے کی بات ہے۔ جو فائل لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ان کی شہزادی، مومنوں کی ماں، سورہ نور جن کی پاکیزگی کی گواہ، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور ان کے حرم میں رونق افروز ہوتے تو صحابہ کرام تحائف کثرت سے بھیجتے، کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے بھیجتے۔ یہ نہیں کہ بقیہ امہات کے ہاں جب رونق افروز ہوتی تو تحائف یا طعام کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، ایسا نہیں تھا۔ تو ہماری پاکیزہ عالی مرتبت طیبات طاہرات مقدس ماؤں نے، امہات المومنین نے باہم بیٹھے بیٹھے بات کی کہ حضور نو کسی دن عرض نہ کریے کہ تواڈے غلام صدیقہ کے گھر جب ہوں تو زیادہ تحائف بھیجتے ہیں، ہم میں سے کسی کی آنگن میں آپ کی رونق افروزی ہو تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، ایسا کیا کریں۔ نمائندہ مقرر ہوئیں اور انہوں نے جا کے حضور سے عرض کی، یہ بات کرنی، فرما کرو حضور۔ اے گل ہے کہ آپ جب صدیقہ کائنات کے گھر ہوتے ہیں تو حضور ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں بیبیاں کہتی ہیں کہ جب ہوں تو تحائف نہیں آتے، تو حضور آپ ان کو سمجھائیں۔ انہوں نے دوسری بار کہا تو سرکار نے سر انور اٹھا کے فرمایا، یہ جملہ سنیے گا، کسی نقیب کا نہیں ہے، کسی خطیب کا نہیں ہے کہ رنگ بیاں بڑھانے کے لیے، وما ينطق عن الهوى، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جملہ سنیے گا، وہاں باپ کے لیے فرمایا تھا میری وجہ سے ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آج ان کی بیٹی کے لیے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔ یہ جو تول تلیہ ہے، یہ جو حقارت آمیز لہجے ہیں، اور وہ بھی ڈگڈگیاں بجانے والے، میلوں میں مانگنے والے، سارنگیاں بجا کر روٹیاں جمعرات کی گلیوں سے کٹھی کرنے والوں کی اولادیں، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی جو تقوی والا ہے۔ لیکن میں جو تقابل پیش کر رہا ہوں تو میں ان پاک ذاتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے نہیں۔ یہ بولیں گے، یہ زبانوں کو دراز کریں گے،